نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو القصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پر موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر عطا فرمائے. سورہ رحمان ایک بہت ہی پاورفل سورت، قرآن مجید کا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک شوشہ، ایک ایک زیر زبر پیش ایک پاورفل ہے، لیکن یہ سورت جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی بڑی منفرد ہے کہ یہ واحد ایک ایسی سورت ہے جو بیک وقت دو جنسوں سے خطاب کرے گی، انسان اور جنوں دونوں سے خطاب کرے. اور یہ صورت بڑی خوبصورتی ہے، اس کے اندر الفاظوں کے بڑے زبردست اس کے اندر ذخیرے موجود ہیں، اور ایک اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت ایک ردم ہے اس صورت کے اندر. جب آپ اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے الفاظوں کو جوڑا ہے، کس طرح سے سیکوینس کو آپس کے اندر جوڑا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا بھی ایک بہت بڑی عظمت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. اور اس سے جو ایک میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دو چیزیں کلام کے اندر آپ کے سامنے آتی ہیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے اور کیسے کہی جا رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی، اور پھر ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں ان باتوں کو، ان چیزوں کو کس طرح سے لے کے آنا ہے اور کیسے ہم نے اس میں سے خیر کو حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن، یہ پوری کی پوری کا آیت. عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ منفرد اگر مفرد ایک لفظ ہو تو بذات خود تو کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی نہ کوئی جملہ ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ جملہ فعل کی شکل میں ہو تو وہ فعل سے اگر شروع ہو تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، اسم سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. الرحمن ایک اسم ہے، تو الرحمن تو ایک مفرد ہے، تو اس کے آگے اور یہ آیت پوری ختم ہوگی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آیت اگر ہوگی تو لازماً کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا. بعض دفعہ ایک یا دو آیت مل کے یا تین آیت مل کے بھی ایک جملہ بن سکتے ہیں. ایک آیت میں جملے کا ایک کنسٹرکشن پارٹ ہو، دوسرے آیت میں جملے کا دوسرا کنسٹرکشن پارٹ ہو کر مل کے وہ ایک آیت بن جاتی ہے. تو عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ الرحمن کو پھر ہم یہاں اگر جملے کے حوالے سے لیں تو اس کا ایک مبتدا لے سکتے ہیں، اور پھر اس کے آگے اس کی پھر ہمیں دو یا تین خبریں ملیں گی، جیسے الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، یہ ساری اس کی خبریں آپ کو آگے ملتی رہیں گی. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن. تو الرحمن کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الرحمن ہے کیا چیز. اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی صفاتی نام ہیں اس میں ایک نام الرحمن بھی ہے، اور یہ ایک واحد ایک ایسا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ اپنے نام کے ساتھ بھی اس کو ریپلیس کیا. جس طرح سے ہمیں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات کے اندر ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجیے تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اس کو جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے. اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ،
رحمان جو ہے وہ عرش استوا پہ، اور اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اللہ عرش استوا پہ. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے نام کو کہیں ریپلیس کیا ایک طرح سے کسی جگہ پہ تو وہ الرحمان کے ساتھ کیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو الرحمان ہے عربی زبان میں جو بھی اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں ان کے کچھ اوزان ہوتے ہیں. تو یہ جس فعلان کے اوزان کے اوپر یہ بنا ہے، اور جو بھی فعلان کے آنی ساؤنڈ کے اوپر جو بھی اسم جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ایک تو اس میں بہت مبالغہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسری چیز ٹیمپریری ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا. اور تیسری چیز وہ اس وقت فی الوقت اسی وقت موجود ہوتا ہے اسی جگہ پر. یعنی جو جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے اور فی الوقت موجود ہوتا ہے، اس کے اندر اسی وقت اس کی فنکشنالٹی موجود ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو کہا اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بھوکا ہو تو اس کو کہتے ہیں جوعان، بہت زیادہ بھوکا ہے. تو بھوک کی بہت شدت ہے، اگر کھانے کو نہیں ملے گا تو مر جائے گا. بھوک کی اتنی شدت ہے کہ اگر کھانے کو نہیں ملے گا تو شاید مر جائے گا وہ، لیکن اور اسی وقت موجود ہے. ایسا نہیں کہ بھوک بہت بھوکا ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد، ایسا نہیں ہے. یا مسلسل بھوکا ہوگا نہیں، اس وقت وہ بہت زیادہ بھوکا ہے اور شدت بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ٹیمپریری ہے. کیسے ٹیمپریری ہے؟ اگر اس کو کھانے کو مل جائے، وہ ایک روٹی کھا لے، ایک نوالا کھا لے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، وہ جوعان سے اس کا لیول نیچے آ جائے گا. اسی طرح سے غضبان، بہت غصے میں، بہت زیادہ غصے میں، لیکن کیا ہے کہ وہ غصہ اس کا ختم ہو سکتا ہے، وہ اٹھ جائے، بیٹھ جائے، پانی پی لے، وضو کر لے، کسی کے اوپر اپنا غصہ نکال دے، کوئی 2 الفاظ استعمال کر لے تو اس کا نکل سکتا ہے. تو الرحمان کے اندر ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے. رحمان کی اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ جوش ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر رحمت بھی، کیونکہ مبالغہ ہے تو رحمت بہت ہائی لیول تک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جوش ہے بہت زیادہ. یعنی رحمان کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں سمندر کی طرح، جس طرح سمندر کی لہروں میں لہریں آتی ہیں، جوش، لیکن لہریں ہر وقت نہیں آ رہی ہوتی ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں. تو رحمان اسی طرح سے. اور عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ فعل ہو اسم ہو، اس کا ایک بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس کو مادہ کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی صفات ہیں یعنی جو ایک ہی مادے سے نکلی ہے. را ہا میم، یہ 2 یہ را ہا میم یہ مادہ، اس سے 2 صفات اللہ کی نکلتی ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم. رحیم کا جو ہے وہ وزن جو ہے وہ فعیل ان کے اوپر دوسرا وزن. رحیم کے اندر دوام ہوتا ہے، مسلسل کنٹینیوس چلتی رہتی ہے. تو رحمان کے اندر اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے. اور جب ہم اور جس طرح سے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں آپ کو اسلوب ملے گا کہ اللہ نے اپنے اگر نام کو کہیں ریپلیس کیا کسی نام سے تو اپنے اس صفاتی نام سے رحمان سے کیا، کسی اور کے ساتھ نہیں، کسی اور اپنی صفات کے ساتھ نہیں. یعنی اللہ نے رحیم کر کے یا جبار کر کے یا متکبر کر کے اس طرح سے مخاطب نہیں کیا، صفات کے طور پہ ضرور بتایا اس کو. تو اللہ کی بیسکلی اگر دیکھے جائے تو اس رحمت کے حوالے سے ہمیں 2 رحمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک جس کو ہم رحمت سابقہ کہتے ہیں اور دوسری جس کو ہم رحمت لاحقہ کہتے ہیں. یہ جو رحمت سابقہ کے جو تقاضے ہیں، اس تقاضے میں کیا ہے کہ اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا. یہ اس کی رحمت سابقہ کے اندر کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا. اور جو رحمت لاحقہ کی جو تقاضا ہے اس میں یہ کہ اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد وہ تمام نعمتیں دی ہیں جن کی وجہ سے مخلوق اس دنیا میں زندگی کو گزر بسر کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت سابقہ کے اعتبار سے رحمان ہے اور رحمت لاحقہ کے اعتبار سے رحیم ہے. اور چونکہ مخلوق کو پیدا کرنے میں وہ منفرد ہے، واحد لا شریک ہے، اس لیے اس کا رحمان ہونا بھی منفرد ہے. اور وہ رحمان ہونے میں واحد لا شریک ہے اور اللہ کا بالکل اللہ کا ریپلیسمنٹ آتا ہے. اللہ کا معنی کیا آتا ہے؟ اسی طرح سے رحمان کا معنی ہے کہ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا. اور اسی طرح سے رحمان کے معنی میں بھرپور شدت بھی ہے،
لیکن بھرپور شدت رحم کے ساتھ، یعنی اس کی رحم کی رحمانیت اتنی زیادہ ہے، اتنا ٹھاٹے مارتا ہوا ہے، اور وہ بلا غرض ہے، بلا اوز ہے. دنیا کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی تحسین کی غرض سے یا آخرت میں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت بہتر معاملہ کرتے ہیں، لیکن وہ بلا اوز نہیں ہوتا. ایک اوز ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، مجھے جو ہے وہ قیامت کے روز اس کا اجر ملے گا. اس لیے بندے کو آپ کبھی بھی رحمان نہیں کہتے، آپ کبھی کسی بندے کو یہ نہیں کہتے کہ بہت رحمان ہے، آپ کہتے ہیں وہ رحیم ہے. تو رحمان آپ اس کو نہیں کہتے، آپ اس کو رحیم کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ رحمان اور رحیم کی نسبت، رحمان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بنیادی طور پہ 5 حروف بنتے ہیں، را ہا میم الف نون. اور رحیم کے اندر جو ہے وہ 4 حروف بنتے ہیں، را ہا یا میم. تو اگر حروف کی نسبت سے بھی اگر آپ دیکھیں تو رحمان میں جو ہے وہ حروف بھی زیادہ ہیں، تو اس حوالے سے رحمان کے اندر جو رحمت کی جو نسبت ہے وہ بھی جو ہے نا کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ اپنے مبارک نام الرحمان سے کرتا ہے، اور رحمان کے ساتھ وہ پوری صورت کو اگر آپ دیکھیں گے، اگر اس رحمان کو اگر آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں رحمان کے لفظ کو، تو اب ہر آیت کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ پہلے آپ رحمان کو لے کے آئیں اور پھر باقی والی آیت کو آپ پڑھیں. تو آپ وہ جو کیونکہ پوری صورت جو ہے نا وہ اسی طرح سے چلی، یعنی اس کی رحمانیت کی جو ہے نا مزید تفصیل جو ہے نا، جو بے حد اور بے حساب جو رحمت کی تفصیل ہے نا، وہ پھر آگے بیان. یہ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے آپ جب یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی آپ اگر آپ دیکھیں تو آپ آیت الکرسی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع. تو اس کی بھی اگر اس کو بھی اسی طرح سے ریپلیس کریں، اللہ لا الہ الا هو اللہ الحی القیوم اللہ لا تاخذه سنۃ ولا نوم اللہ له ما فی السماوات وما فی الارض اللہ من ذا الذی یشفع. یعنی اللہ کون ہے، اللہ کون ہے. تو یہاں بھی وہی اسلوب اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہر آیت کے ابتدا کے اندر اس الرحمان کو آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ یہ ساری باتیں، یہ ساری گفتگو کر کون رہا ہے، یہ آ کہاں سے رہی ہے، یہ الرحمان کی طرف سے آ رہی ہے. اور الرحمان کون ہے؟ الرحمان جس کے اندر بہت زیادہ جوش ہے، جس میں بہت زیادہ رحمت ہے، اور اس کی رحمت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اوپر نیچے رہتی رہتی، بہت زیادہ آئے گی، اوپر جائے گی، نیچے آئے گی. یہ اس کی جو ہے نا رحمت اس طرح سے ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان الدنیا والآخرت رحیمہما، یعنی اللہ جو ہے وہ دنیا کے اندر رحمان ہے لیکن آخرت کے اندر وہ رحیم ہوگا، یعنی صرف مومنون کے ساتھ جو ہے وہ مومن لوگوں کے ساتھ وہ رحیم ہوگا. دنیا میں اللہ کی رحمانیت سب کے ساتھ ہے، چاہے وہ بندہ جو ہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ کی جو رحم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے اوپر اسی طرح سے جاری و ساری رہتی. آگے اللہ کہتا ہے علمہ القرآن. رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھایا. علمہ القرآن. علامہ ایک ایسا فعل ہے جس کو 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کس کو سکھایا اور کیا سکھایا. علم القرآن، اس نے سکھایا، اس نے سکھایا. بات آ رہی تھی کیا چیز ہے، کیا سکھایا؟ علم، اس نے سکھایا. کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. لیکن علامہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کو 2 مفعول کی ضرورت ہے، کیا سکھایا اور کس کو سکھایا. یہاں کس کو سکھایا اللہ نے چھوڑ دیا، کس کو سکھایا اللہ نے چھوڑ دیا، اوپن فیلڈ کر دیا اللہ نے. یعنی اللہ نے کتنی اوپن فیلڈ خوبصورتی سے کر دی کہ یہ جو کلام ہے، جو میں بہت دفعہ کہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ خود سکھائے گا. یہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام اللہ سکھائے گا، یا جو صاحب کلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو سکھائیں گے. اس کے علاوہ باقی تمام لوگ اپنی کوششیں کر سکتے ہیں، اپنی کاوشیں کر سکتے ہیں، لیکن سکھا نہیں سکتے. اللہ یہاں خود کہتا ہے کہ علم القرآن. یہ جو قرآن ہے یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ سکھاتا ہے. اللہ نے یہاں، میں نے آپ کو جس طرح سے 2 مفعول چاہیے تھے، یہ اگر آیت اس طرح سے آتی ہے علمک القرآن تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے قرآن سکھایا.
یا اگر یہ ہوتا کہ علم الانسان القرآن، اللہ نے انسانوں کو، تمام انسانوں کو قرآن سکھایا، نہیں، اللہ نے یہ اوپن فیلڈ کر دی، یعنی اللہ نے یہ اوپن فیلڈ کر دی، جس نے سیکھنا چاہتا ہے، جو اس سے سیکھنا چاہتا ہے اللہ اس کو سکھاتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، اپنے جو اندر آپ کے قفل ہے اس کو کھولیں۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن کے پیچھے غور و فکر نہیں کرتے۔ دبر میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ دبرا یدبرو، بیسکلی دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، کہتے ہیں۔ تو اس کے جو پیچھے جو چیزیں ہیں اس کو تم کیا دیکھتے نہیں ہو، اس کے اوپر تم غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ قفل لگ گئے، تالے لگ گئے؟ اب یہ ام علی قلوب اقفالها سے کیا مراد ہے کہ جو تالے لگے ہیں، یہ تالے دو طریقوں سے معنی میں آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تم اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اور دوسرا اس کا معنی یہ آتا ہے کہ تم پڑھنا تو چاہتے ہو لیکن تم نے اس کے اوپر تالے لگا دیے۔ یہ تالے تم نے اپنی سوچ کے لگا دیے، یہ تالے تم نے چاہے اپنے کسی مسلک کے لگا دیے، یہ تالے تم نے چاہے اپنے کسی امام کے لگا دیے، کسی کے بھی تالے لگا دیے۔ اللہ کہتے ہیں کھولو ان تالوں کو، سکھاؤں گا تمہیں، تم آگے بڑھو، تم اس کے اوپر غور و فکر کرو، تمہاری جو راہیں ہوں گی وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کھول دے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کو کھول دیا۔ آپ اس کو اس طرح سے ضرور لے سکتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ بعض مفسرین نے اس کو اسی طرح سے کیا کہ اس کا معذوب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کی ضمیر کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معذوب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ صحابہ کو ملا، صحابہ کے ذریعے تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو ملا، اور پھر ہوتے 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 آج ہمارے تک پہنچا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اس میں پڑھتے تھے، وہ کتاب کی شکل میں تو اس وقت نہیں تھا، ہمارے پاس تو کتاب کی شکل میں موجود ہے، تو وہ تو پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں صحابہ سے اگر آپ پوچھیں تو ان کے لیے تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز ہے، ان کے لیے تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز ہے، دو الگ چیز تو ہو ہی نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح سے ہمیں سیدہ عائشہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے کیا فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ قرآن ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو چلتی پھرتی آپ کے سامنے، آپ باقی سیرتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں لیکن اصل جو سیرت ہے وہ تو قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیلڈ بالکل اوپن رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ پہلی خبر دیتا ہے کہ رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن سکھایا۔ یہ جو قرآن کا جو لفظ ادھر آیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ قرآن جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، بالکل ہے، اور اسی لیے جو ہے اس کا ترجمہ بھی جو ہے عموماً جو کیا ہوا ہے وہ اسی طرح سے کیا گیا ہے کہ قرآن کو سکھایا گیا۔ لیکن یہ قرآن کا جو لفظی معنی ہے وہ قراء سے نکلا ہے، یہ پڑھائی سے، قرآن کے جو ایک معنی ہے وہ پڑھائی بھی ہے، قرآن کا جو ایک لفظی معنی ہے وہ پڑھائی بھی ہے۔ اور جیسے کہ سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اس سے پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر۔ اور اس تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو پڑھنے کی تعلیم کی نعمت یاد دلا دی، یعنی الرحمن علم القرآن کا معنی ہوا کہ اسی رحمان نے پڑھنا سکھایا، یہ پڑھنا بھی اسی رحمان نے سکھایا۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آئی تھی وہ تھی اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، پڑھ، یعنی وہاں جو بات آئی تھی وہ آئی تھی پڑھو تیرے رب ہی نے سب سے زیادہ کرم والا ہے، یعنی وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ تو سورہ رحمان میں پڑھنے کی تعلیم کی نعمت کا ذکر فرمایا گیا، اور وہاں کہا گیا تھا کہ وہاں دیکھیں اقرا کا لفظ تھا کہ پڑھ، وہاں بھی جو ہے وہ کسی تعلیم کی بات تھی اور اسی کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے۔ وہاں سے نہیں کہا گیا تھا کہ قل تو کہہ۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے اس کا یہ بھی مانا، کچھ لوگوں نے اس طرح سے لیا کہ شاید جو پہلی تفسیر آئی تھی، جو پہلی وحی آئی تھی وہ شاید لکھی ہوئی آئی تھی، تبھی تو کہا گیا تھا ان سے کہ اقرا پڑھ۔ یہ بھی ایک رجحان ہے کچھ لوگوں کا، لیکن ہو سکتا ہے شاید کچھ لوگ اس پہ ایگری کریں یا نہ کریں۔ اور یہ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے جس کا مزید کلیریفیکیشن خود اللہ تعالیٰ آگے ہی بیان کرے گا، کہ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لکھنا پڑھنا یہ جو چیز ہے یہ انسان کے لیے خاص ہے۔ یہ لکھنا، یہ پڑھنا یہ انسان کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری مخلوق ہے لیکن
لیکن یہ اسپیسیفکلی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص کی. تو یہ اس کی پہلی خبر ہے کہ رحمان کون ہے؟ جس نے علمہ القرآن، جس نے جو ہے وہ قرآن پڑھنا سکھایا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان، اور اس نے انسان کو پیدا کیا. اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی یہ بھی رحمان کی ایک دوسری خبر ہے. اور ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ الانسان خلقہ بھی ہو سکتا تھا کہ انسان کو اس نے پیدا کیا، لیکن یہاں خلق الانسان کر کے کیا کیا کہ آپ نے اس کے اندر ایک تخصیص پیدا کر دی، یعنی اس نے پیدا کیا خاص انسان کو. یہاں اس پوائنٹ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کے پاس دوبارہ اس کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو ہے مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیسیفکلی کہا کہ انسان کو پیدا کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوسری چیزوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی پیدا کیا، باقی دوسری چیزوں کو بھی پیدا کیا. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمانی نے انسان کو پیدا فرمایا؟ کیوں کہا؟ جانتے تھے وہ اس بات کو، وہ اس بات کو تو جانتے تھے نا کہ من خلق السماوات والارض. رحمان کو پرٹیکولر لانے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ رحمان کے نام کے ساتھ ان کا ہمیشہ ایک چلتا تھا کہ یہ رحمان کون ہے. یہ تو رحمان وہی جس طرح سے میں سورہ یاسین میں بھی آپ سے بات کی کہ یہ رحمان کون ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جب کہا گیا کہ بالغیب رحمان کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے، تو وہاں اسی قسم کی بات کی. تو وہ مشرکین کو تو اس وقت جو تھے، کیونکہ تعویل خاص کے حوالے سے دیکھیں تو خطاب تو ان کے ساتھ ہی ہے، وہ جو ہے وہ فرسٹ ریسیور ہیں ان وحی کے. ان کو یہ بھی باور کرا دیجیے کہ یہ وہی رحمان ہے جس نے انسان کو ان کو تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کی دوسری خبر اللہ تعالیٰ لے کے آئی. پہلا لے کے آیا اللہ تعالیٰ کے علم القرآن، کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا. پھر آیا خلق الانسان، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا. یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی سکھانے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور یعنی اس میں بیان کی صلاحیت ہے. یعنی انسان کو جو حیوانات کے ساتھ جو ایک بہت بڑی چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے انسان اور حیوان کو، وہ بولنے کی صلاحیت ہی کہلائی جاتی ہے. اسی لیے تو انسان کو کہتا ہے نا حیوان ناطق. یہ بولتا بھی، اپنے مطلب کے اظہار کے لیے مختلف زبانوں کے الفاظ وضع کرنے، ان کے استعمال کا سلیقہ بخشا اللہ تعالیٰ نے، جس سے ہزاروں زبانیں وجود میں آئیں گی. اور اسے قدرت دیے کہ وہ نہایت وضاحت کے ساتھ اور حسن و خوبی کے ساتھ اس الفاظوں کو ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ بھی سکے. یعنی بیان کے اندر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اسپیسیفکلی کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت کو ایک بہت ہی اسپیسیفکلی یہاں اللہ تعالیٰ نے الگ سے ہائی لائٹ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو پڑھنا سکھایا، میں نے اس کو قرآن سکھایا، میں نے انسان کو تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ہی ایک سمجھے کہ ایک بہت بڑی صفت بتائی کہ وہ بولتا بھی ہے، وہ اس کو بولنا بھی سکھایا. اور جب وہ ساری باتیں، اور اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے، یہ ساری جب وہ باتیں جب وہ سمجھتا ہے، جب وہ بولتا ہے، تو اس میں ہدایت و دلالت، ایمان و کفر، وہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور اس کو بروکار بھی لاتا ہے اور اپنی زندگی میں استعمال بھی کرتا ہے. کبھی آپ غور کریں، یہ جو بولنے والا ہمارا عمل ہے، یہ کام ہم ہر وقت ہمارے درمیان ہوتا رہتا ہے. یہ ہر وقت ہم کر رہے ہیں. میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ بہت سارے لوگ جو دوسری طرف میرے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی آپس میں شاید کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کی اس اتنی بڑی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے بولنے کی، اس کو ہم نے بھلا دیا. ورنہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہے. بولنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جس کو ہم نے ٹوٹل اگنور کر دیا. اور یہ کن کن مراحل سے آتا ہوگا، کبھی اس کو سوچنے کی کوشش کریں. یعنی بولنے کے لیے پہلے تو آدمی اپنے شعور کے سامنے کسی چیز کو لاتا ہے کہ کس مقصد کے لیے بولنا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوں کہ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ سورہ رحمان کے اوپر کوئی بات کرنی ہے، تو میرے ذہن میں، میرے نوٹس میں، میری چیزوں میں، میرے بیک آف مائنڈ سورہ رحمان کا ایک اسٹرکچر ہے جو میں اپنے شعور میں لے کے آتا ہوں. میں کہتا ہوں میں نے اس کو بولنا. یہی شعور جو ہے وہ آپ کو عقل میں اور روح کے میں کس طرح سے آتا ہے، کس طرح سے یہ پورا گیدر ہوتا ہے اور آپ کی زبان سے باہر نکلتا ہے، اس کو ہمارے لیے جاننا اتنا آسان نہیں ہے. اور جس طرح سے عقل چاہتی ہے
آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہماری اس آواز کو اسی طرح سے تشکیل دیتی. یعنی کس طرح سے میں آپ سے جب گفتگو کرتا ہوں تو میں نے اپنی آواز کو اونچا رکھنا ہے, میں نے اپنی آواز کو نرم رکھنا ہے, میں نے اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے, میں نے اپنی آواز کو تیز کر دینا ہے, میں نے اپنی آواز کو موٹا کر دینا ہے, میں نے اپنی آواز کو سخت کر دینا ہے. یہ ساری چیزیں یہ جب انسان جب کرتا ہے تو یہ خود یہ نکلتی ہیں اور یہ الفاظ اپنا ایک اثر رکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب یہ انسان جب بولتا ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود بخود ایسے ہی بول رہا ہے؟ اس کے اندر اس کے ہونٹ, اس کے دانت, اس کے جبڑے, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور مختلف اطراف سے ان لفظوں کا, ان حروف کا ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے اور جس سے پھر اس کے نتیجے میں یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اور پھر یہ حروف جو ہے مختلف ہمارے جو ہونٹ, ہمارے دانت, ہمارے حلق, یہ ساری ان چیزوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور پھر یہ بیان ہو کے الفاظ باہر نکلتے ہیں جن سے مخارج باہر نکلتا ہے. اور اتنا خوبصورت یہ اس کا طریقہ کار ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ الگ الگ نکلتا ہے. اور ایک جملہ بھی اگر آپ سے کہا جائے, اگر میں کسی سے کہوں شاہد, تو آپ کو اس کا ایک ایک حرف بھی جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس میں شین بھی کہا گیا تھا, اس میں الف بھی کہا گیا تھا, اس میں ہا بھی کہا گیا تھا, اس میں دال بھی کہا گیا تھا. ایک ایک لفظ بھی آپ کے سامنے نکلتا ہے اور ایک ایک حرف بھی آپ کے سامنے نکلتا ہے اور پھر وہ لفظ بن جاتا ہے. اور پھر وہی لفظ جو ہیں آپ کو معلوم ہے کوئی عبارت بھی بن جاتے ہیں, موضوع بھی بن جاتے ہیں اور پھر یہ لفظ احساسات بھی بنتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی خوبصورت چیز بنائی. یعنی نظام بیان جو ہے بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے. اس کو ڈیفائن نہیں کر سکیں گے آپ اتنی آسانی سے کہ اس کو کیسے نکالیں. اور یہ رحمان کی صفت ہے, یہ رحمان کی صفت ہے کہ رحمان نے اللہ آپ کو اتنی بڑی صفت دی اور یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے. لفظ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم البیان, اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, وہاں کا علم القرآن, یہاں کہا علمہ القرآن بیان. یعنی پچھلی آیت میں کہا علم البیان علم القرآن, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مفعول کو ہائڈ کر دیا, ایک مفعول کو محذوف کر دیا, اوپن کر دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا علمہ, یعنی یہاں جو ہو کی ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف لوٹا دی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو صورت ہے یہ ایک ہی وقت میں دو جنسوں کے ساتھ جو ہے نا پیراللی خطاب کرے گی, انسانوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بیان کہنے کی جو صلاحیت ہے یہ انسان کے ساتھ میں نے خاص کر. بیان کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو بانا یبینو, دو چیزوں کو آپس میں الگ الگ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ دو چیزوں کو بڑے آرام سے الگ کر دیں. اور چونکہ جب تک آپ اس چیزوں کو آرام سے الگ نہیں کریں گے تو وہ چیز آگے تک جائے گی کیسے, وہ لوگوں کو پہنچے گی کیسے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے اندر رکھ دی ہے. اور کبھی اس چیز کے اوپر غور کریں کہ کیسی کتنی خوبصورت چیز ہے جس کا ہم نے آج تک قدر ہی نہیں کی. الرحمن علم القرآن, رحمان قرآن کے ساتھ ہماری تعظیم محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں رحمان نے سکھایا. یہ قرآن کس نے سکھایا؟ یہ اللہ نے سکھایا, یہ رحمان نے سکھایا. اور علم البیان یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ بھی تو وہی ہے نا, الرحمن علمہ البیان, کس نے سکھایا؟ تو جب آپ قرآن کی تعظیم کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں, تو پھر اس بیان کے ساتھ, اس زبان کے ساتھ کا محبت کا کیا لیول ہے؟ کوئی لیول ہے؟ ہم اس زبان سے جب برے الفاظ نکالتے ہیں, اس زبان کو برے طریقوں سے استعمال کرتے ہیں, تو وہاں ہماری کوئی رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بیس الفسوق بعد الایمان, یعنی ایمان آنے کے بعد برے اسما استعمال کرنا, بری الفاظ نکالنا ایمان آنے کے بعد, تو کیا ہمارا اس بیان سے کوئی رسپیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کا علمہ البیان, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علمہ العربیہ, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی سکھائی ہے, اللہ تعالیٰ نے زبان سکھا دی. اللہ تعالیٰ نے زبان سکھا دی, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ
تمام زبانیں، جتنی بھی زبانیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ نے سکھائی، کیونکہ میں نے اپنی زبان سیکھی اپنے والد سے یا والدہ سے، اور پیچھے چلے جائیں انہوں نے اسی طرح سے 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 اگر چلتے چلے جائیں تو آخر میں کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں جا کے رکیں گے؟ ہم جا کے رکیں گے سیدنا آدم پر. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آدم کو سب کچھ سکھا دیا گیا تھا، سارے نام سکھا دیے گئے تھے، سب کچھ بتا دیا گیا تھا. تو یہ اسی کا حصہ ہے. تو یہ زبانیں کس کی ہیں؟ کیا ہم زبان میں لوگوں کی عزت کرتے ہیں؟ ہم کوئی آدمی ہمارے ساتھ پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی نیمی بولتا ہے، کوئی گجراتی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، ہم جب وہ لوگ زبان اپنی بولتے ہیں تو کیا ہم ان زبانوں کو کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم ان کی عزت کرتے ہیں؟ اور وہ اگر کبھی دوسری زبان میں، اگر آپ کی زبان میں کوشش کریں الفاظ کی، تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ اور اسی زبان سے اڑاتے ہیں، اسی بیان سے اڑاتے ہیں. زبان ہے نا، آپ کو اسی کی وجہ سے تو ایک ممتاز حیثیت ملی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ممتاز حیثیت دی اسی بنیاد کے اوپر. تو جس طرح سے قرآن کی عزت کرتے ہیں، اپنی اس بیان کی عزت بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف دیا، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نہیں دیا ہوتا تو پھر کس طرح سے کرتے؟ اپنی عام زندگی میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں کر سکتے، یا بہت سارے لوگوں کی اسپیچ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ عجیب سی بات کر دی آپ نے، ان کے الفاظ رک جاتے ہیں یا ان کے الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کے الفاظ کے اندر وہ بہت سارے الفاظ اپنی ناک سے ادا کرنے کے لیے. یہ آپ نے دیکھا، اپنے آپ کو سوچا تھوڑی دیر کے لیے، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کو سوچتے ہیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے کی، اور یہ اللہ نے مجھے سکھائی ہے. میرا اپنا اس میں کیا کیریکٹر تھا؟ میرا اس میں تو کوئی چیز نہیں. اور دوسری بات زبان کے حوالے سے سمجھ لیں، بیان اور زبان کے حوالے سے، کیونکہ بیان نکلتا ہی زبان سے. یہ زبان جو ہے نا دل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا ہے نا وہی زبان پہ آتا ہے. اگر آپ کا دل گندا ہے نا، فطرت سلیمہ آپ کی مست ہے نا، تو آپ کی زبان سے بھی جھوٹ، آپ کی زبان سے غیبت، آپ کی زبان سے گالی، آپ کی زبان سے نفرتیں، یہ ساری چھلکیں گی. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے بہت بڑا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری فطرت سلیمہ صاف ہے کہ نہیں ہے، تو آج آپ کے سامنے اس ٹیسٹ کی ایک اور بہت خوبصورت جو ہے نا وہ تشریح آتی ہے، وہ آپ کی زبان ہے. وہ آپ کی زبان ہے. اگر آپ کی زبان صاف ہے، آپ کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، آپ کی زبان میں جو ہے وہ نفرت نہیں ہے، آپ کی زبان میں جو ہے وہ آپ اپنی زبان سے غیبت نہیں کرتے ہیں، تو یہ اس چیز کی بہت بڑی نشاندہی ہے کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے، آپ کی جو اندر کی فطرت ہے وہ بالکل صاف ہے. یہ زبان ہی تو ہے جو سب کچھ کرتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے. جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے جاتا ہے، شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے جاتا ہے، اور اسی چکر میں یہ ایک تھیوری ہے جو بھی ہے. تو ایک یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ زبان کا تعلق آپ کے دل سے، جو کچھ آپ کے دل میں ہے نا اس کا اظہار آپ کی زبان کرتی ہے، اور جو کچھ آپ کی زبان اظہار نہیں کر سکتی ہے وہ آپ کے جسم کے دوسرے اعضاء کر دیتے ہیں. بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں آپ کے لیے کتنا بغض ہے، آپ ان کے دل میں کتنا حسد ہے، ان کے دل میں کتنا غصہ ہے. یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. تو ہماری فطرت سلیمہ تو گندی کی گندی رہی ہے. اصل تو چیز ہی یہی اللہ ہم سے بتاتا ہے، ہم سے کہنا ہی یہی چاہتا ہے، ہم سے بار بار اللہ کہتا ہی ہم سے بار بار کہ فطرت کی طرف لوٹ جاؤ، اس فطرت کی طرف لوٹ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کتنی خوبصورت طریقے سے یہ چیز بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نہ صرف اس نے اس کتاب کو جو ہمارے سامنے رکھی، اور اس کتاب کو جو قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کا معلم ہمارا خود رب ہے. اور اس معلم نے خالی ہمیں کتاب ہی نہیں دی، اس کا علم ہی نہیں سکھایا، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بولنا بھی سکھایا. یہ بولنا ہی تو ہے نا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم بہت ساری لوگوں کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کر لیتے ہیں. یہ بولنا ہی تو ہے نا کہ جس کو بعد میں لکھ لیا جاتا ہے اور وہ ہسٹری بنتی ہے اور پھر ریفرنس کے طور پر نکالا جاتا ہے کہ یہ جانوروں میں کوئی چیز ہے، کوئی جانور کے پاس کوئی ہسٹری ہوتی ہے، کوئی کتا، کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی بیل، کوئی ہسٹری دکھا سکتی ہے.
اگر یہ ہسٹری ان کے پاس ہوتی تو قربانی سے پہلے سارے جانور جو ہے وہ تو غاروں کے اندر چھپ جاتے کہ آنے والی قربانی ہمیں کاٹ لیا جاتا. تو بیان کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے جو بولنے کی صلاحیت دی ہے ہمیں, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح انسان, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اگر اس نعمت کا غلط استعمال اگر ہم نے کیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. اس نعمت کا اگر ہم نے غلط استعمال کیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے, اس چیز کو بھی سوچے کبھی انسان. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتنی مہربانی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہ نعمتیں تو ابھی مزید وہ آگے بتائے گا اس صورت کے اندر, لیکن بنیادی طور پہ ابتدا میں بتا دی. میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ کلام جو ہے میرا رب مجھے سکھاتا ہے, لیکن اس کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے, کار کیا ہے کہ میں اگر چاہوں گا میں اس کی جستجو رکھوں گا تو اللہ پھر مجھے سکھائے گا, اللہ تعالیٰ مجھے سمجھائے گا, اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی ڈال دے گا, اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سچویشنز دکھا دے گا کہ جس کو دیکھ کے میں اپنے آپ کے ساتھ وہ سمجھ جاؤں کہ ہاں یہ کلام میں اس طرح سے بات کر. لیکن اس کے اندر ایک جو بہت بڑی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے, وہ غلطی کیا ہو جاتی ہے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب ہم بہت ساری آیات کا مطالعہ کرتے ہیں, ہمیں اس آیات کے اندر منافقین کے بارے میں بھی بات پتہ چلتی ہے, کافرین کے بارے میں بھی بات پتہ چلتی ہے, مشرکین کے بارے میں بھی بات پتہ چلتی ہے. دیکھیں ایک بات آپ بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ایک بات جب اللہ کا رسول موجود ہو, اللہ کا رسول جب وہاں موجود ہے, اور اس وقت اللہ کے رسول کے موجود ہوتے وقت جو چیزیں ہوئی ہیں اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے, وہ جرم اتنا بڑا ہے کہ جس کے بعد پہ جتنی بھی اس سے پہلے امتیں جن کے اوپر اللہ نے اپنے عذاب ڈالے ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ جب وہ اپنے رسولوں کے ساتھ, اپنے انبیاؤں کے ساتھ اپنا تعلق بہت زیادہ خراب کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انا و رسولی لاغلبن انا و رسولی, میں اور میرے رسول تو ہمیشہ غالب آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب ایک وقت کے بعد جب دیکھ لیتا ہے کہ جب ایک سڈن ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر کوڑا برساتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور رسول نے نہیں آنا, کسی اور نبی نے نہیں آنا, تو اب یہ دنیا اسی طرح سے چل رہی ہے. تو جو بھی عذاب آئیں گے, جو بھی جس طرح سے آئیں گے, وہ چھوٹے چھوٹے کر کے آتے رہیں گے. بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو بھی کہا, یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں جن لوگوں نے یا جن لوگوں کے ساتھ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو جنگیں ہوئی ہیں, وہ انہی کے ساتھ ہوئی ہیں جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط بھیجے تھے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو عذاب ان کے اوپر بھی آیا, تلوار کے ساتھ آیا. اس وقت ان کے ساتھ جو عذاب آیا وہ اسی طرح سے آیا. تو قرآن مجید کے اندر یہ جب بہت ساری جب آیات آتی ہیں تو اس کو ہم نے سمپلی یہ نہیں کر دینا چاہیے کہ ہم کوئی آدمی اگر ہم دیکھیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یا اس نے کوئی برا کام کیا ہے یا کوئی بری چیز کی ہے, ہم فوراً وہ قرآن کی آیت کوٹ کر کے اس کو کچھ چسپا کر دیں. اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ بیان کریں, مطلب واضح کر کے چیزوں کو کریں. جس منافق کی بات قرآن مجید کرتا ہے, ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار, یہ ان منافق کی بات ہوگی جو منافق اس زمانے میں تھے. آج جن کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی نشانی بتائی ہے, وہ نشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کیا وہ نفاق میرے اندر تو نہیں ہے؟ کیا وہ نفاق آپ کے اندر, کسی ہم سب کے اندر تو نہیں ہے؟ ہم نے اس نفاق کو دور کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ ہم نے ججمنٹل ہونا ہے اور لوگوں کے اوپر جو ہے نا اپنے فتوے جاڑ دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب اس قرآن کو سکھایا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کرنا بھی سکھایا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہمیں. ہم جو آج تک سمجھ رہے ہیں نا کہ بہت زبردست موٹیویشنل اسپیکر ہے, یہ بہت ہی زبردست ہے, وہ سب کچھ ہوگا, لیکن بنیادی طور پہ وہ جو کچھ بھی اس کو ملا ہے, اس کی جو موٹیویشنل اسپیچ کی بھی جو قوت ملی ہے, اس کی جو ترقی, جو چیزیں اس کی ملی ہیں, اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو وہ سب ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے. ہمارا اپنا تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا. تو اس قرآن نے انسان کی جو ابتدائی 4 آیات ہیں اگر آپ دیکھیں
تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں انسان کو ذہن نشین کرایا کہ اے انسانوں، اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اے انسانوں تم اس کائنات میں کیا ہو، اللہ کے خلیفہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تم اس کائنات میں اللہ کے خلیفہ ہو، رحمان کے خلیفہ ہو، خلفا ہو تم اس کے، اللہ کے نزدیک تم بہت مکرم ہو۔ کیوں نہیں مکرم ہوگے؟ اللہ نے تمہیں قرآن سکھایا، اللہ نے تمہیں بیان سکھایا، اللہ نے تمہیں یہ قرآن ایک عظیم نعمت تم کو دی۔ آپ مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے جو معجزات تھے، ان کے جتنے بھی معجزات تھے وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ کا عصا، آپ اگر اس کو زمین پہ ماریں گے تو وہ اس کے 12 ٹکڑے نہیں کرے گا، نہ وہ سانپ بن جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چلتا پھرتا معجزہ، ہر وقت کسی قسم کی کوئی آپ کو اس کے اوپر شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم نعمت امانت آپ کو دی، اور یہ امانت ہے، یہ وہ امانت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ کیا انسان کو پیدا کرنا مشکل تھا یا آسمانوں اور پہاڑوں کو اور زمین کو، یہ جو اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ اس امانت کو جس سے زمین آسمان پہاڑوں نے اٹھانے سے معذرت کر لی، معذرت کر لی نا، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ انسان، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان ظالم تھا، اس نے جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا اس کو۔ تو قرآن تمہیں جو اعلیٰ انسانیت عطا کرتا ہے، اس کی قدر و قیمت کو تو سمجھو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فہم عطا کیا ہے، یہ جو ادراک دیا ہے کہ تم کسی چیز کا ادراک حاصل کر لو، یہ جو فہم دیا ہے، یہ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے ممکن تھا، یا اور کسی چیز کے ذریعے ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو جب ہم سورہ یاسین کر رہے تھے تو میں نے آپ کو سورہ یاسین میں ایک بات بتائی تھی، شاید آپ کو یاد، کہ یہ جو بہت سارے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ جس طرح سے سواری کے لیے کشتی بھی بنائی ہے اور اس طرح سے مثال کی، اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں، وہ کچھ چیزیں اس زمانے میں تو نہیں تھی، ہوائی جہاز بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور بن چکی ہیں آج جن کے اوپر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اگر آپ جن لوگوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے دنیا میں، آپ ان سے پوچھیں تو وہ بھی آپ کو یہی آپ کے انٹرویوز میں کسی چیز کو کہیں گے کہ مجھے ایک دفعہ وہ جو ہے نا آئی سو ان دا ڈریم، فلانا فلانا کام اس طرح سے کرتا، اسی لیے وہ چیز اس طرح سے ہوتی ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بتائیں گے۔ تو یہ سب اسی کی وجہ سے ممکن تھا، ایمان کی راہ سے ممکن ہے۔ ایمان ہی تمہاری روح میں وہ جذبہ ہے جو یہ ہدایت کو پھونک سکتا ہے۔ اپنی فطرت سلیمہ کو جگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جو اتنی بڑی تم پہ ذمہ داری دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دینے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے ہیں دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے انعامات رکھے ہیں جو قیامت کے روز، ان کو کبھی سوچو تو صحیح۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ سے سورہ یاسین جب ہم کر رہے تھے تو میں نے آپ کو اس میں ایک بات کہی تھی کہ جنت میں جانے کا راستہ فطری ہے، جہنم میں جانے کا راستہ جو ہے نا وہ انیچرل، آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ جنت میں نہ جانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنے میں کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو چوری کرنی پڑتی ہے، آپ کو چوری میں کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ڈاکے ڈالنے پڑتے ہیں، آپ کو اس میں کتنی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، آپ رشوت لیتے ہیں، آپ فلانا کام کرتے ہیں، آپ زنا کرتے ہیں، آپ شراب پیتے ہیں، آپ جوا کھیلتے ہیں، آپ ہر خرافات والا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، آپ ناحق قتل کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اپنے سب سے بڑی بات اپنے والدین کا حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم اپنے والدین کا حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ والدین کا حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ آگے اللہ کہتا نا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وبالوالدین احسانا۔ یہ بالوالدین احسانا عربی گرامر والے واقف ہوں گے کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔
اور بہترین سلوک سورہ انعام میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں حرام ہیں. اللہ تعالیٰ سے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کی شراکت داری نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ناحق اپنی اولاد کا قتل نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فحاشی سے دور رہو. یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بالکل سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ سارے گناہ والے کام ہیں. اور ان بٹوین اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. تو سوال ذہن آتا ہے، ایک منٹ تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچتا ہے اللہ نے تو کہا قُلْ تَعَالُوا وَأَتْلُوا، تم آؤ ادھر میں تم کو بتاتا ہوں پڑھ کے کہ کون سے کام حرام ہے. اس میں تو اللہ کہہ رہا ہے بالوالدین احسان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے والدین سے احسان لیول سے نیچے کام کیا تو حرام ہو گیا. کبھی ہم نے سوچا اس بات کو؟ کبھی ہم نے اس چیز کا خیال کیا؟ بعض دفعہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں کہتے بیچارے. ہمیں ایک جگہ روایت میں ملتا ہے کہ اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہوگی کہ آپ کے والدین آپ سے اس لیے شکایت نہ کریں کہ ان کو اس چیز کا ڈر ہو کہ اگر وہ آپ سے شکایت کریں تو آپ الٹا ان کے ساتھ ریئیکٹ کریں. کتنی افسوسناک بات ہو، کتنی افسوسناک بات. اور انسان اس بات کو سوچتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں ذکر یہ نہیں کیا کہ والدین کو اولاد کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ والدین کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے اولاد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا اولاد کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ ایک سائیکل ہے، ایک سائیکل. ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ جو کچھ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں یا کرتے چلے آئے ہیں اس سے پہلے ماضی میں. میں تھوڑا اپنے سبجیکٹ سے باہر چلا گیا کیونکہ یہ ہمیشہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو مجھے ہمیشہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر پوزیس کر دیتا ہے جب بھی یہ جو موضوع آتا ہے والدین کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے. کبھی ہم نے سوچا اس بات کو کہ ہمارے والدین کو ہماری کس بات سے، کس چیز سے کتنی دکھ، کتنی تکلیف پہنچتی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بڑے بڑے لیکچرز بھی کرتے رہے، دین کی دعوت بھی دیتے رہے، قرآن کی باتیں بھی کرتے رہے، عربی گرامر بھی سکھاتے رہے، فلانا کرتے رہے، لیکن اپنے والدین کا دل دکھاتے رہے. میری ماں، میرے والد، میری غیر موجودگی میں وہ آنسو بہاتے رہے میرے اپنے کردار کی وجہ سے، میری اپنی حرکت کی وجہ سے، یا میری اپنے بیوی بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے، اور میں خاموش تماشائی بنا کھڑا رہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. کیسے چلا جاؤں گا جنت؟ کیسے جا سکتا ہوں میں نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں کے اندر کتنے خوبصورت انعامات بتائے. اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ میں تم کو سکھا. ڈاکٹر اسرار احمد اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے اس 4 آیت کے بارے میں بڑی خوبصورت طریقے سے ایک چھوٹی سی وہ کی ہے. میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں اور کوشش کروں گا اپنے الفاظ میں جو بیان کر سکوں. موقع لگا تو میں انشاءاللہ آپ کو ان کا وہ کلپ بھی بھیجوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی بات الرحمن، یعنی الرحمن رحمت خداوندی کی بالکل چوٹی. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحمت اس میں مبالغہ ہے، کوٹ کوٹ کے بھری اللہ کی رحمت. دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم القرآن. اب علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا قرآن، اور جتنے بھی دنیا کے علم ہیں، جتنے بھی دنیا کے علم ہیں، اس میں سب سے چوٹی کا علم کون سا؟ قرآن. اس میں سب سے چوٹی کا علم قرآن. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلق الانسان. اب اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کا ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا خالق الجن، کہہ سکتا تھا خلق السماوات والارض، کہا ہے نا اللہ کہتا. اللہ نے انسان کو چوٹی کی مخلوق، چوٹی کی مخلوق. کیا ایویڈنس ہے چوٹی کی مخلوق؟ سب سے بڑا ایویڈنس تو یہ کہ مسجود ملائک تھے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو خلیفہ بنایا زمین کا. خلیفہ کس کو بناتے ہیں؟ خلیفہ اگر کسی جگہ پہ ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب یہ وائس رائے ادھر آئے تھے جب ایسٹ انڈیا میں، تو پیچھے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، سر وائس رائے وہاں بیٹھا ہوا تھا، خلیفہ تھا نا. تو خلیفہ کیا کرتا ہے؟ انسٹرکشن لیتے تھے وہاں سے انسٹرکشن لیتے تھے اور اس کو امپوز کرتے تھے. لیکن بعض دفعہ کچھ انسٹرکشن وہ لیتے نہیں تھے، اپنی طرف سے بھی دیتے تھے. اس میں کبھی غلطیاں بھی ہو سکتی تھی، کبھی نہ بھی ہو سکتی. یہ خلیفہ کا کام تھا، یہی کام کرتے تھے.
سب خلیفہ اللہ. ہم نے انسٹرکشن کہاں سے لینی ہے؟ ہم نے اس کتاب سے لینی ہے. اور ہم نے مزید انسٹرکشن کس سے لینی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینی ہے. اور جب میں نے آپ سے ایک بات سمجھ لیں ایک بہت اچھی طرح سے، اطاعت کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں رسول اور اللہ ایک ہی ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور اسی طرح سے اللہ کہتا ہے نا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت. تو اطاعت کے معاملے میں تو دونوں ساتھ ہیں. اطاعت کے معاملے میں دونوں پیرا ہے. اطاعت کے معاملے یاد رکھیے، میرے لفظ دوبارہ آپ سے کہا، اطاعت کے معاملے دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. کیونکہ رسول تو کوئی بات اپنی طرف سے کہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، تو اپنی طرف سے تو کوئی بات، اپنی خواہشات کے حوالے سے تو کوئی بات کرتے ہیں. تو خلق الانسان چوٹی کی مخلوق، علم البیان، علمہ البیان. یعنی انسان کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبیاں رکھی، بہت ساری خوبیاں رکھی. اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے اس کی آنکھوں کے بارے میں کہتا تھا. مجھے بتائیں کوئی شخص اندھا ہو تو اس کے لیے پھر دنیا میں کیا رہ جاتا؟ کوئی شخص ایسا ہو جس کا ہاتھ ہی نہ ہو، جس کا پیر ہی نہ ہو، جس کو کوئی اور کسی قسم کی چیز ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی جو چھوٹی کی چیز بتائی ہے وہ کیا بتائی؟ اس کو بولنے کی صلاحیت. وہ بولتا ہے، ایک ایک لفظ کو الگ کر کے بولتا ہے. یہ جتنی زبانیں ہیں یہ سب اللہ کی زبان ہے. اور ان سب زبانوں میں اللہ نے اپنے لیے جس زبان میں اس کلام کو نازل کیا وہ عربی کلام، وہ عربی کلام. کیا اس عربی کلام کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرانسلیشن کبھی بھی کسی چیز دوسری زبان کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. ایک عام شاعر ہوتا ہے نا، ایک عام شاعر، غالب کی شاعری ہوتی تھی، یا ہم جب 9th 10th میں ہوتے تھے اردو کے اندر، ہم جب وہ غالب کی یا میر تقی میر کی وہ شعر ہوتے تھے اور اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہو، مجھے بتائیے کیا ہم اس کے اندر وہ عکاسی پیش کر سکتے تھے جو اس کا حق تھا؟ نہیں کر سکتے. آج بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے میں میمن ہوں، تو ہم کبھی سحری پہ افطار پہ بیٹھے اور میں اپنی والدہ سے میمنی میں کوئی بات کروں اور تو ہم ہنسنے لگ جائیں، تو بچی میری اگر مجھ سے پوچھ لے کہ کیا بات تھی، کیا تھا، تو اب میں اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو وہ بعض دفعہ اس کو سمجھ آ جائے گی تو کہتے کہ اچھا اوکے فائن، وہ اس چیز کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکے گی. تو ٹرانسلیشن کبھی بھی کسی چیز کا نیم بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ الفاظ کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھیں آپ. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں، ایک تو ہے الفاظ کا ترجمہ، لیکن الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ جو بولنا ہے، یہ جو الفاظ ہیں، اس کی جو ادائیگی ہے، اس کی جو چیزیں ہیں، وہ ایک خوبصورتی بھی تو ہے نا. خوبصورتی کا ترجمہ ہو سکتا ہے کبھی؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس پر زبان کو نہیں سیکھتے؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ اگر ہم اس زبان کو کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ تو خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں سکھاتا ہوں. آپ کو کوئی نہیں سکھاتا، نہ آپ کو انور کاندھی سکھاتا ہے، نہ کوئی سکھاتا. اللہ کہتا ہے میں سکھاتا ہوں. تو جب اللہ آپ سے کہتا ہے کہ میں سکھاتا ہوں، جب اللہ آپ سے کہہ رہا ہے میں سکھاتا ہوں، تو پھر اللہ کی زبان کو سیکھنے میں کون سا ایسا ہرڈل ہے جو آپ کو روکتا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا الرحمن، جس نے سکھایا تم کو قرآن، جس کو تم کو قرآن سکھایا، اور کس کو سکھایا؟ انسان کو سکھایا، جو اپنی سب سے جو چوٹی کی جو اس کی مخلوق تھی اس کو سکھایا. اور صرف اس کو سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے، اس کو الگ الگ کھول کر کے کلیئرٹی کے ساتھ، مطلب آپ سمجھیں بیان کو آپ اس طرح سے کریں کہ اس طرح سے آپ کہیں کہ ٹرانسلیشن میں کیسے کروں، کلیئر کمیونیکیشن اسکل دی، یعنی کسی چیز کو بالکل واضح طور پہ اگر ڈیفائن کرنا ہو تو اس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا. تو اب کرنا کیا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. یعنی یہ عمل کنٹینیوس عمل ہے.
بیس لائن دیکھیں کتنی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے اس میں کہ آبجیکٹو کیا ہے اس ساری چیز کہ تم میں سے بہترین کون ہے. خیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. یہ عمل کنٹینیوس چلنا چاہیے. سیکھنے کے اوپر ایک چیز ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم القرآن, اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے, اللہ میرا معلم ہے. اور اللہ کون ہے؟ رحمان ہے. کتنی رحمت ہے. سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ بولنے میں اور پڑھانے میں بھی بڑا فرق ہے. بولنے میں اور پڑھانے میں بھی بڑا فرق ہے. قرآن جو ہے کون پڑھا رہا ہے؟ الرحمان. اور رحمان کے اندر جو ہے وہ رحمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک استاد کا رویہ پڑھانے میں کیسا ہونا چاہیے؟ بہت ہی رحمت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر شاگرد اس سے کوئی, میں خود بھی پڑھاتا ہوں اور مجھے تھوڑا سا ریلائز ہوا, شاید میں بھی غلطی کرتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے اس کے ساتھ بڑا تحمل کے ساتھ, بڑا صبر کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے. وہ کہ میں کوشش کرتا ہوں, لیکن شاید کہیں نہ کہیں کوتاہی ضرور ہوتی ہوگی. کوتاہیاں کی ہیں میں نے بہت, اور میں نے کل جب اس بات کو ذرا دیکھا دوبارہ تو میں نے اپنے آپ کے ساتھ یہ ضرور فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب جب میں نیکسٹ سیشن شروع کروں گا تو اس کے اندر بھرپور کوشش کروں گا اس چیز کی کہ میں اس ایلیمنٹ کو نہ اپنی زبان سے ظاہر کرنے کی کوشش کروں اور نہ ہی میں اس کو اپنے چہرے کے ساتھ, اپنے ایکسپریشن کے ساتھ ظاہر کرنے کی کوشش کروں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کس نے سکھایا ہے. جس نے سکھایا ہے اس کی صرف ہمیں معلوم ہے. اس کی صرف کیا ہے کہ وہ رحمان ہے. تو جو ایک استاد ہے اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ بہت ہی رحمت کے ساتھ, اس کے اندر بہت رحم والا لیول ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے یہ جو ماں کے پیٹ جس کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم رحم کہتے ہیں, رحم مادر کہتے ہیں, راحمی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مشکل میں ہوتا ہے وہ, کتنی مشکل میں. یہ کوئی مرد تو نہیں بتا سکتا, یہ تمام وہ خواتین جو اس پروسیس سے گزری ہیں وہ جانتی ہیں کتنی تکلیف ہے. آپ مجھے بتائیے, بھوک بچے کو لگتی ہے, ماں کھاتی ہے کھانا, وہ کھا جاتا, ساری تکلیفیں ماں برداشت کرتی. وہ تو بہت اپنی سیف سائٹ پر ہے, وہ تو ایسی قرار اور مکین میں اتنی سیف جگہ پہ ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے تو دیگر بات ہے, ادروائز تو وہ تو بہت ہی سیف ہیون کے اندر بیٹھا ہے. اپنی ماں کا کھانا بھی کھا رہا ہے, وہ ساری چیزیں اپنی کھا رہا ہے. ماں کے ٹیکسچرز میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایک سچویشن بعض اور ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ پازیٹیو نیگیٹیوز کے مسئلے ہو جاتے ہیں بلڈ کے اندر, ماں کو خاص انجیکشنز کھانے پڑ جاتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں, بہت ساری جگہوں پہ وہ اپنی ساری پریشانیاں دیکھتے ہیں. اور جب وہ بچہ, جب اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرے, بہت زیادہ آپ کو تکلیف دے, بہت زیادہ, اور اگر اس کے بعد وہ وہاں سے آپ سے چلا جائے تو آپ نیکسٹ ٹائم اس سے ملاقات نہیں کریں. لیکن آپ اس رحم کا عنصر دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اس کے اندر بھی رحمت دی ہے, ماں کے اندر دی ہے کہ جب جیسی اس کا بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ اس بچے کو اپنے سینے سے رکھتا ہے. اور اس بچے کو اندر دیکھیں, اس بچے نے کبھی دیکھا ہے, کیا وہ اس بچے نے دیکھا ہے کہ اس عورت نے مجھے جنم دیا؟ لیکن آپ دیکھیں قدرتی طور پہ اس بچے کی محبت دیکھیں اس عورت کے ساتھ کیسی جاتی ہے جس کو ماں کہتا ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے گا, آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں, آپ اپنے دوستوں میں دیکھ لیں جن کے یہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. 2 سال کا بچہ ہو, 2.5 سال کا بچہ, چھوٹے بچے کی بات کرو, 1.5-2 سال, کھیل رہا ہے, بول رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. جہاں اس کو نیند کا عنصر آ گیا, جہاں بس اب وہ تھک گیا, اس کو کچھ نہیں چاہیے, اس کو اپنی ماں کی گود چاہیے. وہ جائے گا اپنی ماں کی گود میں ٹھک جا کے, وہ اس کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ اس کی ماں میں سے پیاز کی بدبو آ رہی ہے, اس کی ماں میں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, اس کی ماں اس کو کیسے لگ رہی ہے. بس وہ اس کو اپنی ماں کی گود چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ماں کو بھی دیکھیں کیسا بنایا, اس کے اندر بھی رحم کا کیا عنصر دیا اللہ تعالیٰ. آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ بھی رات کو آپ سو رہے ہو, آپ کا بچہ, چھوٹا بچہ ہو, وہ اٹھ جائے اور روئے, تو آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یار اس کو دوسرے کمرے میں لے جا, میرا صبح آفس ہے. کبھی وہ نہیں کہتی ہے کہ آپ کو چلے جائیں. بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوگا کہ آپ اگر کسی جگہ پہ آپ بیٹھیں گھر میں, آپ ٹی وی دیکھیں, آپ کا چھوٹا بچہ دوسرے کمرے میں, اس کی اگر ہلکی سی بھی رونے کی آواز آئے گی
آپ کی بیوی جو ہے، ماں جو ہے، وہ اٹھ کے فوراً چلی جائے گی، اس کو محسوس ہو جائے گا، اس کو اس کی آواز آ جائے گی. کیا کنیکشن ہے، آپ دیکھیں کیا خوبصورت کنیکشن ہے. کبھی آپ اس کو دیکھیں کیا ریزن ہے اس کا. یہ جو کارڈ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ لنک ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا کنیکشن تھا. اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کو خوشبو آتی ہے، اس کو اس کی خوشبو آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. تو یہ رحمت تو اتنی زبردست چیز ہے. یہ رحمت کیسی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سبجیکٹ دیتا ہے کہ جب ہم کسی کو بیان کریں، ہم کسی چیز سے بات کریں کسی کے ساتھ، تو اس کے اندر ہمارا جو رویہ ہے وہ ہمارا رویہ بھی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ سامنے والے کو بھی بڑی محبت ملے، بہت ساری چیزیں اس سے اس کو حاصل ہو. الشمس والقمر بحسبان، آفتاب اور مہتاب حساب سے، مقررہ حساب سے. ایک تو اس کی بڑی یہاں بھی اگر آپ دیکھیں حسبان جو ہے یہ بھی آپ سمجھیں کہ بالکل اس کی وزن کے اوپر ہے، فولان کے اوپر. اس کے اندر بھی آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ایک تو بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورج اور چاند جو ہے نا ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ یاسین میں پڑھ چکے ہیں کہ سورج کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنا ایک رول ہے، وہ اس حساب سے چلتا ہے، چاند کا اپنی طرح سے ہے. اور بیسکلی اگر دیکھا جائے تو سورج اور چاند ہے کیا؟ سورج اور چاند بیسکلی ٹائم اور کیلنڈر ہے. سورج اور چاند بیسکلی کیا؟ ٹائم اور کیلنڈر ہے. آج ہم اتنے بڑے بڑے شور کرتے ہیں کہ گھڑی ایجاد کر دی فلانا. گھڑی تو اللہ نے ایجاد کر دی. گھڑی کس نے ایجاد کر دی؟ اللہ نے ایجاد کر دی. یہ گھڑی ہم کس سے چلاتے ہیں؟ سورج سے ہی چلاتے ہیں. تو سورج سے ٹائمنگ ہوتے تھے. آپ کی نماز کس سے پڑھتے ہیں؟ آپ سورج سے ہی پڑھتے تھے. یہ تو آپ گھڑیاں آ گئی ہیں. تو یہ ٹائم جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایجاد ہے، کوئی چیز ہماری نہیں ہے. واللہ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے ساتھی کے ہمارے پاس صرف بتولے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اور یہ بتولے کی بھی، یہ بات کرنے کی بھی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی. آج ہم نے پڑھا بیان کی، وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی. ہم صرف باتیں ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں. اور دوسری چیز کیلنڈر. کیلنڈر ایجاد کیے اللہ تعالیٰ نے، تو کیلنڈر بتا دیے. چاند ہے، اسی سے تو آپ تاریخیں کرتے ہیں. رمضان ہو، فلانا ہو، ذی الحج ہو، ذی القعدہ ہو. یہ 12 مہینے کہاں سے ہے؟ کبھی سوچا آپ؟ کون لایا؟ کس نے ایجاد کیا؟ یہ 12 مہینے بھی تو اللہ نے ایجاد، قرآن میں بتا دیا اللہ نے. یہ مہینے تو 12 ہی ہوں گے. وہ بھی اللہ. آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. تو میں اس آیت کے اوپر زیادہ بات نہیں رکھتا. سورج و چاند کے حوالے سے ہم بہت دفعہ اس سے پہلے بھی کر چکے. لیکن یہاں چونکہ ایک لفظ آیا نا بے حسبان ہے. حسبان بیسکلی کہتے ہیں کہ ویسے اگر دیکھا جائے چاند و سورج کو، تو اگر جنرلی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات کی جو نمائش گاہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بہت سارے بڑے بڑے سٹارز ہیں، نمائش گاہ ہے، اس کے اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہماری دست قدرت میں، ہماری نظروں کے سامنے، یا ہم جن سے واقف ہیں، اس کے حساب سے تو دو بہت بڑے عجوبے ہیں. دو بہت بڑے عجوبے ہیں. حسبان کہتے ہیں کہ کسی خاص وقت میں تباہی کا آنا، ایک خاص وقت میں تباہی کا آنا. اور اس کو تھوڑا سا اور اگر آپ لے جائیں، مجھے وہ آیت ابھی یاد نہیں آ رہی، سورہ کہف کے اندر ہے، میری ذہن میں سب نکل گئی ہے. خیر بہرحال اگر یاد آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو کسی خاص وقت میں تباہی کا آنا، اور وہ خاص وقت بھی بہت قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب آپ تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی دیکھیں. اس کو جس طرح میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ قرآن کی آیات کو ایک تو تعویل خاص میں دیکھنا، پھر اس کو تعویل عام میں دیکھنا، پھر اس آیات کو اس کو فزیکلی دیکھنا کہ اس کا متن کیا کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کو اسپرچولی دیکھنا کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے. افلا یتدبرون قرآن، جس کی ہم بات کرتے ہیں. جب آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں تو اللہ کی آخری کتاب ہمارے سامنے قرآن مجید آ گئی. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول بھی آ گیا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک روایت ملتی ہے، آپ نے کہا کہ میں اور سا اس طرح سے. تو اللہ کے رسول تو آ گئے، اب کیا رہ گیا؟ اب وہ سا آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اوپر آپ کو بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سورج اور چاند جو اتنے بڑے بڑے تم دیکھ رہے ہو، جس سے تم نے ٹائم فریم بھی کرتے ہو، جس سے تم جو ہے وہ کیلنڈر بھی بناتے ہو، جس سے تم نے ساری چیزیں اپنی حج عیدیں ساری آپ نے کی ہوئی، یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں وہ بھی ہم نے اسی چاند کے بیس کی تھی. یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، سب کچھ اپنے مقداروں میں چل رہے ہیں. اور پھر جیسے سورج کے بارے میں نے سنا تھا، یہ سب قریب ہے. کس چیز کے قریب ہے؟ یہ خاص وقت کی تباہی کی طرف ہے. اور وہ تباہی کیا ہے؟ وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہ تباہی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو تعبیل خاص کے حوالے سے دیکھا جائے تو جن سے خطاب تھا ان کو بتایا گیا کہ رحمان کون ہے. رحمان وہ ہے جس نے یہ قرآن سکھایا. رحمان وہ ہے جس نے تمہیں بیان سکھایا. انسان بنایا، تمہیں بیان سکھایا. اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو، کیونکہ قریب وقت آ گیا ہے کہ سورج اور چاند جو ہے نا یہ ختم ہونے والا ہے. اور یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ سورج چاند جب ختم ہو جائیں گے تو نشانی کس چیز کی دراصل؟ یہ نشانی دراصل ختم ہونے کی ہے. پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ آگے مزید جوڑتا ہے. اللہ کہتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستاروں اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ نجم جو ہے ستارے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی جو لوگوں نے لیا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی استعمال ہوا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا. اس طرح سے نہیں کہ کسی نے اپنی مرضی سے کوئی معنی لے لیا، لیکن یہ معنی بھی استعمال ہوا ہے. لیکن بات ساری کیا ہوتی ہے کہ ایک لفظ، کیونکہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن سب کے لیے ہے، یہ انسان کے لیے ہے، اور یہ اسی فہم میں بات کرتا ہے، اسی الفاظوں میں بات کرتا ہے. جب اس نے بات کی تو بہت ساری جگہوں پہ اس نے بات کی جو قریش جو تھے ان کے لیے تو کی، اور وہ معنی سے واقف بھی ہوتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ سورہ فرقان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک FIR کاٹی ہے، FIR ہم سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال رسول، اور کہیں گے رسول، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجور، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. محجور کا جو نومری لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ چھوڑنے کا کیا، جبکہ چھوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہجرت ان سے بھی ہوتا ہے. اس لیے ہجرت بھی کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا، چھوڑ کے آپ آگے چلتے ہیں. محجور کا معنی ہوتا ہے، اب محجور کا لفظ چھوڑ دیا. عرب جانتا تھا اس کو، عرب اس کو جانتا تھا، ہم نہیں جانتے، اس لیے آج بھی ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ چھوڑنے کی بیس پہ. مجھے بتائیے کہ میں اس آیت کو اگر آپ کے سامنے بھی رکھوں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے FIR کاٹی کہ میری اس قوم نے جو ہے، میری اس امت نے، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو کیا آپ ایگری کریں گے؟ آپ ڈیفینیٹلی ایگری نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ میں بھی ایگری نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس قوم، اس امت نے قرآن کو تو چھوڑا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ حافظ تو پاکستان میں، اور پوری دنیا میں کتنے حافظ ہیں؟ تو قرآن کو تو نہیں چھوڑا. تفاسیر آپ دیکھیں، آپ چلے جائیں کسی بڑی بڑی کتب میں چلے جائیں، آپ کو کوئی 50 تفاسیر مل جاتی ہے. اس قرآن کو تو نہیں چھوڑا. محجور کہتے ہیں کہ وہ جانور جیسے گھوڑا ہو گیا، گائے بیل ہو گئے، اونٹ ہو گئے، اور اگر اس کے مالک کو اس چیز کا ڈر ہو کہ وہ جانور جو بھاگ جائے گا تو وہ کرتے کیا تھا کہ اس کے پیر میں ایک رسی ڈال دیتے تھے، اور اس رسی کا جو دوسرا سرا ہوتا تھا وہ اس جانور کے گلے میں ڈال دیتے تھے، اور وہ رسی کا ٹکڑا بہت چھوٹا ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس جانور کی گردن جھک جاتی تھی، اور جب وہ جھک جاتی تھی تو پھر وہ اپنی آزادی سے چل نہیں سکتا تھا، وہ ایسے ایسے چلتا تھا. اس عمل کو عرب جو ہے، جو مشرکین مکہ والے جو عرب تھے، وہ اپنے جانوروں کے ساتھ یہی عمل کرتے تھے، اور اس عمل کو محجور کہتے ہیں. اس عمل کو محجور کہتے ہیں. اب اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آیت آپ کے سامنے کھل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے FIR یہ کاٹی ہے کہ اس امت نے اس قرآن سے اس کی آزادی کو چھین لیا.
اس امت نے اس قرآن سے اس کی آزادی کو چھین لیا. ہونا تو یہی چاہیے تھا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا سورہ مائدہ میں کہ جو لوگ ہمارے اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. آگے اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. آگے کہتا ہے اللہ کہ وہ لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں. پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ فاسق جو اس اتاری ہوئی فیصلے نہیں کرتے. تو کیا انہوں نے بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو جو کمپلین ہے وہ کمپلین کس چیز کی ہے؟ وہ کمپلین اس چیز کی ہے کہ اس امت نے اس قرآن سے اس کی آزادی کو چھین لیا. اس کو صرف اتنی آزادی دی گئی ہے جتنا اس کا مسلک اس کو دینا چاہتا ہے یا اس کے مفادات اس کو دینا چاہتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا اسلوب کہ ہم قرآن کے تابع ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے قرآن کو اپنے تابع کرنے کی. تو بعد میں آپ سے جو بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس نجم کو کی ترجمانی اس طرح سے بھی کی کیونکہ اس کے ایک معنی لیے گئے. یہ معنی بہت زیادہ کامنلی یوز نہیں ہوتے تو اکثر تو اس کا معنی ستارے کے طور پہ ہی ہے. لیکن اس کا ایک معنی اس طرح سے بھی دیا گیا ہے کہ وہ پودے ایسے پودے جن میں جو بغیر تنے کے ہوتے ہیں ایسے پودے جو بغیر تنے کے ہوتے ہیں اس کو بھی نجم کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر گندم ہے, جو ہے, چنے ہیں, انگور ہے, خربوزہ ہے. تربوز بھی شاید ایسی ہوتا ہے کہ جس کی کوئی جڑ وغیرہ نہیں ہوتی. تو اس حساب سے تو وہ وہاں اگر آپ دیکھیں نجم اور شجر تو پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں جی شجر اس طرح سے اور نجم اس طرح سے. لیکن اور اس سے پھر مراد کیا تھی کہ سجدے سے مراد ہے کہ پھر انہوں نے سجدے سے مراد دو طریقوں سے لے لیا. ایک طریقے سے لے لیا کہ ان سجدے سے مراد ہے کہ ان کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو لے لیا انہوں نے. کچھ لوگوں نے اس کی تعبیر اس طرح سے کر دی کہ اس کی تعبیر اس طرح سے کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کیونکہ جو بہت ساری ایسی قومیں تھیں جیسے سابئین کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ذکر کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. اسی طرح سے جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شاید ان کے بارے میں ہائی لائٹ. لیکن اگر میں اس آیت کو پیچھے والی آیت کے ساتھ ریلیٹ کروں اور میں اس کو چاند, میں اس کو ستارے اور درخت ہی دوں, میں اس کو ستارے اور درخت ہی دوں تو پھر بات بن جائے گی کہ جس طرح سے سورج اور چاند جو ہے وہ حسباناً وہ خاص ایک تباہی کے وقت پہ آ گئے, تباہی کے وقت پہ آ گئے اور یہ تباہی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تباہی کے وقت پہ آ گئے اور یہ تباہی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اور اسی طرح سے یہ جو ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں اور یہ درخت نظر آ رہے ہیں یہ بھی کسی وقت بھی یہ سجدے میں ہے, سب بھی گر جائیں گے. اب خطاب کس سے تھا؟ کیا مطلب اتنی خوبصورت چیز ہے. آپ اس چیز کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں جو میں نے آپ سے ابتدا میں بات کی تھی کہ اس صورت کے اندر آپ اس چیز کو غور کیجئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیسے کہا جا رہا ہے. اور وہ والی جو بات ہے نا افلا یتدبرون القرآن, اگر ہم اس کو ایلیمنٹ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں نا تھوڑی کوشش کیا کریں. میں نے جیسے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ نہ کیا کریں. میں نے 2 ڈکشنری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی. اس ڈکشنری میں سے جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو کوشش کریں وہ ڈکشنری میں آپ کو سے بہت کچھ مل جایا کرے گا انشاءاللہ. تو وہ ان الفاظوں کو آپ صرف ان کے معنی کو کوشش کریں ڈھونڈنے کی اور پھر اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم شاید ایک بہت ساری چیزوں کو مس کر جاتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو مس کر جاتے ہیں. اور پھر اگر ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کریں خطاب کس سے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ غاشیہ میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. اللہ تعالیٰ خطاب کس سے کیا تھا؟ قریش سے کیا تھا. وہ کیا دیکھتا تھا؟ اونٹی کو تو دیکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا اونٹ کی خلقت دیکھ بھائی کیسا ہے. دیکھا ہے تو نے ایسا کوئی جانور آج تک؟ صحرا کا جہاز ہے نا, صحرا کا جہاز کہتے ہیں, سفینہ صحرا ہے وہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو دیکھ, پہاڑوں کو دیکھ, یہ صحرا کو دیکھ, زمین کو دیکھ. تو جس سے خطاب ہے اس سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. عرب کیا کر رہا تھا اس زمانے کا؟ عرب تھا اس کو دن میں کیا نظر آتا تھا؟ درخت نظر آ جاتے تھے کھجوروں کے. اور کھجور میں کیا کرتا تھا وہ جو درخت آتے تھے گرم. عرب پہلے بھی گرم, میں 30 سال رہ کے آیا ہوں ابھی, پہلے بھی گرم آج بھی اتنے گرم ہے. ٹھیک ہے, تو وہ درخت مل جاتا تھا اس کے سائے پہ بیٹھ جاتا تھا. رات ہوتی تھی تو کیا نظر آتا تھا اس کو؟ ستارے کو نظر آتے تھے. تو یہ 2 چیزیں تو اس کو نظر آ رہی تھی.
کو درخت نظر آتے تھے, اس کو ستارے نظر آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی گر جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی گر جائے گی. تم کس غلط فہمی میں بیٹھے ہو, یہ بھی گر جائے گی. تو آج ہم نے یہاں تک ان آیات کو کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں اس آیات کا حق ادا کر سکا کہ نہیں کر سکا, کیونکہ میرے حساب سے میں نے جب یہ صورت کو چوز کیا تھا تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میں نے اس لیے چوز کیا تھا کہ میں سمجھا تھا کہ شاید یہ, کیونکہ اس میں 30 آیات تو ایک ہی جیسی ہیں, تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں اس آیت میں تو ایک ہی دفعہ ایکسپلین کر دیں گے, بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور باقی چیزیں جب میں پڑھتا تھا اور یاد بھی ہے تو مجھے بڑا وہ تھا کہ یار یہ سورج جو ہے آسانی سے نکل جائے گی. لیکن جب میں نے اس کو شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ اتنی اس کے اندر جو مضامین ہیں اور اس کے اندر جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے کہ اس کو اتنی جلدی ہم نکل جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ان آیات کو جتنی میکسیمم کر سکیں. ابھی ہمارے پاس دن ہے انشاءاللہ 6-7 دن, اگر ہم انشاءاللہ اس کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ختم کر سکیں. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ضرور اس بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے اب ہم یہ کر رہے ہیں, آج ہم نے یہاں تک آیت کی 7 آیات تک, تو کوشش کریں کم سے کم 8 آن ورڈ پھر 7-8 آیات کے 10 آیات کم سے کم اس کا اچھا سا ایک ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں. ساتھ ساتھ جو ہے نا جو اس کے اندر آپ کو جو الفاظ نظر آتے ہیں, چاہے وہ آپ کو نظر سمجھ میں بھی ہے, آپ کو شجرہ لفظ نظر بھی آ جائے کہ ہاں جی درخت ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو ڈکشنری میں بھی ضرور دیں. کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اردو زبان میں ہم بہت سارے الفاظ عربی زبان کے ضرور استعمال کرتے ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بعض دفعہ ہم نے ان الفاظ کا معنی جو ہے وہ اردو زبان میں کچھ اور ہے اور عربی زبان میں کچھ اور ہے. اس کی بہت ساری اگزامپل ہیں. جیسے ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں مکر کی. مکر جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں بہت برا مایوب سمجھا جاتا ہے, بڑا مکر انسان ہے, بڑا مکرو انسان ہے. لیکن عربی زبان میں اور قرآن میں جو ہے مکر کا لفظ جب آتا ہے وہ تدبیر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو شراب کا لفظ ہے, وہ شراب کا لفظ جو ہے وہ اردو زبان میں ہم اس شراب کے لیے کہتے ہیں جس سے انسان مدہوش ہو جاتا ہے. عربی زبان میں اور قرآن مجید میں مدہوشی کے لیے جو مشروب ہے اس کو خمر کہتے ہیں, اور شراب کہتے ہیں ہر پینے والی چیز کو. اسی طرح سے جو ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اس کی اسی وجہ سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ اینگل میں بھی لی جاتی ہے, جیسے لفظ ہے وسیلہ. وسیلہ کے جو بنیادی معنی ہے وہ ہے قرب حاصل کرنا, اللہ کا قرب حاصل کرنا, اس کو وسیلہ کہتے ہیں. لیکن ہماری زبان میں وسیلہ جو ہے نا وہ واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کسی کے آپ ریفرنس کا, کسی کا آپ نے واسطہ دیں. اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے, میں آپ کو بتاؤں, جیسے شاید قرآن میں تو نہیں ہے یہ لفظ استعمال ہوا, لیکن ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے فتنہ. فتنہ جو لفظ ہے وہ نارملی ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں فساد کے, لیکن قرآن مجید میں جو میجورٹی جو لفظ استعمال ہوا ہے فتنہ وہ آزمائش کے لیے, وہ آزمائش کے لیے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے حرامی. حرامی جب ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں تو ایسے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید جس کے ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہوتا, لیکن عربی مفہوم کے اندر وہ چور کے لیے استعمال ہوتا. اسی طرح سے مسکین ہے, ہم تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں مسکین وہ ہے جس کی ماں نہ ہو, ایک ہمارے یہاں یہ بھی تصور چلتا ہے. لیکن عربی زبان میں مسکین کہتے ہیں تو بڑا غریب سا ہو, جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو, اس قسم کے مسائل. تو آپ کو بہت سارے اگر الفاظ ہو کہ اردو انڈرسٹینڈنگ سے بھی آپ کو آتے ہو نا, تو آپ میری آپ سے کے ساتھ ریکویسٹ یہ ہے کہ میں پہلے یہ غلطی کرتا تھا, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, لیکن اب میں نے کچھ عرصے سے یہ غلطی اپنی بند کر دی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان الفاظ کو ایک دفعہ ضرور ڈکشنری میں دیکھوں, بھلے وہ بڑے معروف لگتے ہیں ہمیں کہ ہم اپنے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ڈفرینس ضرور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ دعا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى كبت عدونا
وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وآفيت مبتلانا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سرا أو علانية أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال اللب وكلنا لله العبد. اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد في الحالين اللهم لك الحمد في الدارين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. تجاوز عن ساعتنا امه خطايانا كفر سيئاتنا بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت عالم به منا. اللهم اغفر لنا كبير الذنب وصغيرا دقيقه وجليلا سره وعلنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم ارفع درجاتهم اشر صدورهم يسر أمورهم. إلهنا 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 يا مولانا يا خالقنا يا رازقنا. إلهنا إلهنا أعتق رقابنا ورقابهم من النار. إلهنا أعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله يا ملك يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا خالق يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا سميع يا الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأموالنا من الحرام وأموالنا من الحرام والربا وبيوتنا من المنكرات وبيوتنا من المنكرات وبيوتنا من المنكرات. اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واغفر الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا
إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا طائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا أولادا إلا أصلحته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حقا إلا استخرجته اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربتي والقبر وغمتي والصراط وزلتي ويوم القيامة وروعتي اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك آذانا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الذي ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وصائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الذي وجهه على اللسان اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الخالق ونحن المخلوقين أنت المالك ونحن المملوكين أنت الرازق ونحن المرزوقين أنت الجابر ونحن المجبورين اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا مع الذين
جنات النعيم. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن. يا رحيم يا رحمن، واعف عنا يا كريم، وعافنا يا رحيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقره فيرضى ولا تجعلنا ممن يقره فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كراما، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلاما، وبكل جزء جزاء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.